میں جا کے سارے فلیٹ کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ یکساں ہوں گی۔ پاک فضائیہ میں F-16 اور F-7P کی شمولیت اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ان جہازوں کی کارکردگی بڑھانے میں پاک فضائیہ نے نمایاں کردار انجام دیا ہے، اور اب یہ جہاز ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ F-7P ایک پرانا ڈیزائن کا جہاز ہے، اور اصل میں یہ اب سے کافی سال پہلے تقریباً لیٹ 1950s میں یہ جہاز تیار کیا گیا تھا۔ اس وقت اور اس شکل کا یہ جہاز پاکستان ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ کے لیے موزوں نہیں تھا، اس لیے اس جہاز کو PF میں انڈکٹ کرنے کے لیے اس پہ کچھ عرصہ پہلے کام شروع کیا گیا، اور اس جہاز کو ہماری ایئر ڈیفنس اور اسٹرائک کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کے لیے اس میں بہت ساری ماڈیفکیشنز کی گئیں۔ ماڈیفکیشن جتنی اس جہاز میں کی گئیں زیادہ تر ٹیکنیکل نیچر کی ہیں، اور تقریباً 136 ماڈیفکیشنز ابھی تک اس میں ہو چکی ہیں۔ ماڈیفکیشنز کی نوعیت کچھ یوں ہے کہ زیادہ تر ان میں سے ایسی ہیں جو اس جہاز کی کامبیٹ پرفارمنس کو انکریز کرنے کے لیے تھیں، یا اس جہاز کی فلائٹ سیفٹی کو امپروو کرنے کے لیے زمین پر اور ہوا میں دونوں جگہ پر۔ ایک بڑی میجر ماڈیفکیشن جو اس میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاز کی ویپن کیریج اسٹیشن جو ہیں، ایکسٹرنل سٹورز جو ہیں اور انٹرنل ویپنز جو ہیں، ان میں تبدیلی کی گئی، جس سے یہ کیا کہ پہلے اس جہاز میں ایک گن تھی، اب اس کی جگہ 2 گنز کر دی گئی ہیں۔ جہاز کے باہر اسٹیشنز کم تھے، اب جہاز کے باہر 5 ایکسٹرنل اسٹیشنز ہیں جس پر جہاز مختلف قسم کے ویپنز لے جا سکتا ہے، جن میں امریکن، فرینچ، برٹش اور پاکستانی ڈیزائن کے سب ویپنز لے جائے جا سکتے ہیں، جس میں جنرل پرپز بامبس، ایئر ٹو ایئر میزائلز، کلسٹر بامب یونٹس، ڈیورینڈل بامبس اور لیزر گائیڈڈ ویپنز بھی اس پر لے جائے جا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے جہاز میں ہم نے ایک چیز لگائی جس کو ہم ہڈ کہتے ہیں، ہیڈز اپ ڈسپلے۔ یہ ایک الیکٹرانک یونٹ ہے جو کمپیوٹر کنٹرولڈ ہے۔ اس کے لیے سافٹ ویئر سارا پاکستان ایئر فورس نے خود لکھا ہے، اور جس میں ہم نے چینیوں کو بھی مدد دی ہے۔ اس کے ہڈ کی انسٹالیشن سے جہاز کی کیپیبلٹی اور ایکوریسی میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ جہاز کی اب جس قسم کی بھی ایئر ٹو ایئر یا ایئر ٹو گراؤنڈ فائرنگ ہو، وہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہوگی۔ جہاز میں ایک نیا ویڈیو ریکارڈر فٹ کیا گیا ہے جو نارمل پرانے کیمراز کو ریپلیس کرے گا، اور اس کی جگہ اسٹریٹ ویڈیو ریکارڈنگ آف ایریل شاٹس ہوگی۔ جہاز میں ایک ایئر بورن انٹرسپٹ ریڈار لگایا گیا ہے جو ہوا میں دشمن کے جہاز کو ٹریک کرنے میں اور ہوا سے زمین پر زمینی ٹارگٹس کو ٹریک کرنے میں مدد دے گا۔ اس کے علاوہ جہاز میں کچھ الیکٹرانک کاؤنٹر میئرس لگائے گئے ہیں جو اسپیشلی جنگ کے دوران دشمن کے دفاعی ویپنز کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے کام آئیں گے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ جو ایک مین چیز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاز کے انجن کی لائف اور جہاز کی اٹ سیلف لائف جو ہے اس کو انکریز کیا گیا ہے۔ اس وقت اس شکل میں یہ جہاز کسی بھی ماڈرن ڈے فائٹر کے ساتھ کمپیٹیبل ہے۔ خاص طور پر ایئر کامبیٹ میں یہ جہاز جو اس وقت پریزنٹ ڈے ماڈرن فائٹرز ہیں، ان میں سے تقریباً سب جہازوں سے اگر بہتر نہیں تو ان کے برابر ضرور ہے، اور ڈیفینیٹلی چند جہازوں سے بہتر ہے۔ F-16 اور F-7P کی پاک فضائیہ میں شمولیت اس لحاظ سے بھی اہم اور نمایاں ہے کہ ان دونوں قسموں کے جہازوں اور خصوصاً F-7P کی تمام تر مینٹیننس اور دیکھ بھال پاک فضائیہ کے انجینئرز ہی کرتے ہیں، اور اس طرح فنی اعتبار سے ان جہازوں کی درست کارکردگی کے لیے پاک فضائیہ کو کسی بھی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ F-7 جہاز کو ہم 1-1.5 سال سے پاکستان ایئر فورس میں اڑا رہے ہیں، اور اس کو ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں سسٹمز لگائے ہیں، اور اپنی مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں ایسے طریقے لگائے ہیں اور ایسے کمپوننٹس ہیں جن کو ہمیں دیکھ بھال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آ رہا۔ یہ جہاز انتہائی ریلائبل ہے اور بار بار اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بہت زیادہ سروسیبل رہتا ہے۔
اس کو ہم نے اس ایکسرسائز ہائی مارک اور ضرب مومن میں بھی آزما کے دیکھا ہے، اور ہمیں کبھی مسئلہ ایسا کوئی نہیں آیا جس مسئلے کو ہم ٹھیک نہ کر سکیں اور فوراً ٹھیک نہ کر سکیں۔ اس کی ساری مینٹیننس اور دیکھ بھال یہیں پاکستان میں ہوتی ہے، اور ہم اس کو یہیں پہ اسی بیس پہ ٹھیک کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس کی اوور ہال جہاز کی اور انجن کی اوور ہال کے لیے بھی پاکستان میں ہی ارادہ ہے، جو کہ ان قریب وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گی۔ پاک فضائیہ میں ان دونوں قسموں کے جہازوں کی آمد دفاعی نقطہ نظر سے بڑی اہم ہے، اور اب فضائیہ کے جرأت مند اور ماہر ہواباز اپنی صلاحیتوں اور تجربے کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے حامل ان طیاروں کو استعمال کر کے ہر خطرے سے نمٹ سکتے ہیں۔ میں یہ F-16 جہاز تقریباً پچھلے 2 سال سے فلائی کر رہا ہوں۔ اپنی نوعیت کا یہ ایک انوکھا جہاز ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس اور بھی جہاز ہیں، لیکن اس کو کمپیئر کرتے ہوئے کافی فرق محسوس ہوتا ہے بنسبت دوسرے جہازوں کے، اسپیشلی اس کے اے ٹو گراؤنڈ اور اے ٹو ایئر کیپیبلٹیز کا جہاں تک تعلق ہے۔ یہ تمام وہ مشن پوری صلاحیت سے کر سکتا ہے جو کہ کسی بھی ایک پائلٹ کو اے ٹو گراؤنڈ کی نوعیت سے سوچنا پڑے۔ اسی طرح اے ٹو ایئر میں اس کی فائٹنگ کیپیبلٹیز، اس کی ٹرننگ پرفارمنس اور اس کے تمام وہ ٹیکٹس جو کہ ایک فائٹر پائلٹ سوچ سکتا ہے اپنے ذہن میں، وہ اس جہاز کو یوز کرتے ہوئے، اس کے ویریس کمپوننٹس، ویریس اکوپمنٹس کو یوز کرتے ہوئے وہ ان کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ میں نے آج تک جتنے بھی جہاز اڑائے ہیں ان میں F-7P مجھے سب سے بہتر لگا ہے، کیونکہ ایبلٹی دنیا کے کسی بھی فرنٹ لائن فائٹر کے ساتھ کمپیئر کی جا سکتی ہے۔ اس جہاز کا بنیادی رول فضائی برتری ہے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں ایئر سیکیورٹی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جہاز گراؤنڈ اٹیک رول میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور تقریباً تمام قسم کے بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے بنیادی رول یعنی ایئر سیکیورٹی میں یہ آنے والے حملے کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے آواز سے دگنی رفتار سے روانہ ہوتا ہے، اور دشمن کو تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ریڈار پر لاک آن کر لیتا ہے، اور 4 میزائل مختلف جہازوں پر مار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جہاز فضا میں تقریباً 2 گھنٹے پیٹرول کر سکتا ہے اور دشمن کا انتظار کر کے اسے تباہ کر سکتا ہے۔ آج کل کی ایئر کامبیٹ میں میرے خیال میں F-7P کسی بھی فرنٹ لائن فائٹر کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ جہاز اڑانے کا موقع ملا۔ پاک افواج اور خصوصاً پاک فضائیہ ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہر سطح پر تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتی رہی ہے، اور خصوصاً اب جدید طیاروں کی آمد سے پاک فضائیہ ملک کی دفاع اور ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے بہت بہتر انداز میں اپنے فرائض انجام دے سکے گی۔